ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل جل کے ایک اور بار بابا سے بلا۔ گزارش ہے شروع ہی میں، جس کے آگے جتنی جگہ ہے وہ آگے ہو کے بیٹھ جائیں، درمیان میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، پھر جس کے آگے جتنی بھی جگہ بچی ہے وہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بالکل مل کے بیٹھ جائیں، جس کے آگے، پیچھے والے بھی آگے آ جائیں، بالکل مل کے بیٹھ جائیں، جو بعد میں لوگ آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے۔ پھر مسلسل آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا، اور اسی آیہ تطہیر کے سائے میں خطبہ فدق کے سلسلے سے الگ الگ طریقوں اور سلیقوں سے آپ تک اپنی گفتگو، یا یوں کہوں کہ شہزادی کی گفتگو اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کی آج آخری منزل ہے۔ خطبہ بہت طویل اور عریض ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ 5 مجلسیں کم ہیں ایک خطبے کو مکمل کرنے کے لیے، تو آج ہم شہزادی کے خطبے کا وہ حصہ کہ جس میں شہزادی نے آیات کریمہ کے ذریعے سے اپنی وراثت کے سلسلے سے پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے فدق کے سلسلے میں، وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سرنامہ کلام آیہ تطہیر کو ہم روز قرار دے رہے ہیں کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، فدق کے سلسلے میں آیہ تطہیر کا اہم کردار اور اہم رول ہے۔ آیہ تطہیر کی تفصیل 2-4 منٹ آپ کے سامنے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے گفتگو کی طرف آ جاؤں گا جو مسلسل ہو رہی اور مسلسل چل رہی۔ آیہ تطہیر ذہن میں رہ کر پھر انشاءاللہ شہزادی کے حق کو سمجھیں گے تو آسانی سے بات پہنچ جائے گی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیہ تطہیر کا ترجمہ آپ لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آیہ تطہیر، بہت توجہ جملے پر، آیہ تطہیر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے نہیں آئی۔ پھر سن لیجئے، آیہ تطہیر اہل بیت کے فضائل بیان کرنے نہیں آئی، بلکہ آیہ تطہیر اہل بیت کے فضائل کا معیار بتانے آئی۔ جملہ پہنچ گیا آپ تک؟ اب اس کو میں آپ کی زندگی سے جوڑ لیتا ہوں، اس لیے کہ شخصیت اچھائیوں سے اچھی ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے
جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ پہنچ گئی بات؟ ایک شخص مثلاً ممبئی رہتا ہے، جب بھی کلکتہ آتا ہے ہر مجلس میں دکھائی دیتا ہے، مصلی میں اگلے ہی صف میں مسجد میں نظر آتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، مجلس میں بھی شریک رہتا ہے، ہر طریقے کے اعانت مدد جو عزاداری کے سلسلے سے، دیداری کے سلسلے سے ہو سکتی ہے وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ وہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے۔ آپ ممبئی پہنچے، سوچا کہ یار فلاں صاحب بھی یہاں رہتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان سے ملاقات کی جائے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی گلی تک پہنچ گئے، آپ کو کسی نے بتایا کہ اچھا وہ صاحب وہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ جو بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، وہ صاحب، ان کے بارے میں پتہ پوچھ رہے ہیں آپ، ان کا ایڈریس پوچھ رہے ہیں آپ۔ اب آپ بتائیے، نمازی ہیں وہ اچھی بات ہے مگر معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ شخصیت اچھائیوں سے اچھی ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ پہنچے یہ بات؟ اللہ کو پہچاننے کے کتنے طریقے ہیں؟ اللہ اپنی صفات کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ اللہ کے وہ صفات ہیں جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونے چاہیے اور ہیں، ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ صفات سلبیہ وہ صفات جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہیں، ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات کی کتنی قسمیں؟ ایک صلوات پڑھو، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے صفات ہونے چاہیے اور وہ ہیں، ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ جو اللہ میں اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہیں، ان صفات کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اللہ کو اللہ اس کی صفات ثبوتیہ نہیں بناتی، صفات سلبیہ بناتی ہے۔ اللہ عالم ہے، یہ صفت ثبوتیہ ہے۔ اللہ جاہل نہیں ہے، یہ صفت سلبیہ ہے۔ اللہ عادل ہے، یہ صفت ثبوتیہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، یہ صفت سلبیہ ہے۔ اللہ کو اللہ اس کی صفات ثبوتیہ نہیں بناتی، صفات سلبیہ بناتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت اچھائیوں سے اچھی ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ پہنچ گئی بات؟ میں نے کیا عرض کیا کہ شخصیت اچھائیوں سے اچھی ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی۔ معتبر تبھی ہوتی ہے جب اس میں کوئی برائی نہ پائی جائے۔ اگر یہ قاعدہ، یہ قانون آپ کے اذہان تک پہنچ گیا تو اب سمجھیے کہ آیہ تطہیر الگ ہے، قرآن کی ساری آیتیں الگ ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت یہ بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں اچھائی کیا کیا ہے۔ آیہ تطہیر یہ بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ آیہ تطہیر کیا بتانے آئی ہے کہ اہل بیت میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ اور اس آیہ تطہیر کی مرکز ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ آیہ تطہیر کے ذیل میں شہزادی کا ایک لقب بنتا ہے، توجہ دیجیے گا، شہزادی کا ایک لقب بنتا ہے آیہ تطہیر کی روشنی میں، مرکز دائرہ عصمت۔ مرکز دائرہ عصمت، دائرہ کہتے ہیں سرکل کو، کسے کہتے ہیں دائرہ؟ سرکل کو۔ مرکز کہتے ہیں سینٹر کو۔ عصمت یعنی اللہ کی طرف سے جو قوت عطا ہوئی ہو جس کے ذریعے سے معصوم گناہوں سے بچتا ہے، اس قوت کو عصمت کہتے ہیں۔ یعنی عصمت کے
سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ، عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ اب سرکل کیسے بنتا ہے یہ سب بچے بتا دیں گے آپ کو، 2 سال سے جو پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں بتا پائیں گے، آن لائن کلاس چل رہی ہے بیچاروں کی، اس کے پہلے والے بتا سکتے ہیں۔ سرکل کیسے بنتا ہے؟ پرکار میں ایک طرف پین یا پینسل، ایک حصہ کاغذ پہ رکھا جاتا ہے، پینسل والا حصہ گھمایا جاتا ہے، جب ایک لکیر دوسرے سے مل جاتی ہے تو سرکل تیار ہو جاتا ہے۔ یہی قاعدہ ہے سرکل کا۔ اب سرکل صحیح ہے یا غلط یہ کیسے پہچانیں گے؟ سینٹر سے سرکل کا فاصلہ ناپیں گے، چاروں طرف سے برابر ہو تو سرکل صحیح ہے، چاروں طرف سے برابر ہو تو سرکل صحیح ہے۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ عصمت کا وہ سرکل صحیح ہے یا غلط؟ جبرائیل نے فرش پہ پوچھا، آسمان پہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، درمیان میں فاطمہ کو رکھا، پھر بتایا یہ فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رشتہ دار تھوڑے ہی بنا رہا تھا، عصمت کا سرکل بتا رہا تھا۔ عصمت کا سرکل بنا کے کہا چاروں طرف سے دیکھ لو فاصلہ برابر ہے۔ اب توجہ عزیزو، سرکل کا ایک اور قاعدہ ہے، سرکل کا ایک اور قانون ہے، سرکل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سینٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ سرکل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سینٹر ایک ہی ہوتا ہے، سرکل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا سینٹر ایک ہی ہوتا ہے۔ عصمت کے سرکل کا سینٹر ہے فاطمہ، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں پنجتن میں بھی فاطمہ ایک ہے، 14 میں بھی فاطمہ ایک ہے۔ پنجتن میں بھی ایک، پنجتن میں بھی فاطمہ ایک، 14 میں بھی فاطمہ ایک۔ اب پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ بتا رہا ہے فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، اس میں نام تو بس ایک ہیں، باقی تو سارے رشتہ دار ہیں۔ اور کس کے رشتہ دار؟ کس کے رشتہ دار بھائی؟ فاطمہ کے رشتہ دار۔ پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ رسول ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہیں، یہ رسول کے داماد ہیں، یہ رسول کے نواسے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار یہ کیا بات ہوئی؟ تیرا حبیب اس چادر کے نیچے ہے، مرکز میں اپنے رسول کو رکھتا اور رسول کے رشتہ دار بیان کرتا کہ یہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں۔ اللہ شاید جواب دے مجھے تھوڑی دیر کے بعد نازل کرنی ہے آیہ تطہیر، مجھے تھوڑی دیر کے بعد نازل کرنی ہے آیہ تطہیر۔ بیٹے جلدی آ جاؤ۔ کیا بتایا؟ رسول ہیں، رسول کی بیٹی، رسول کے داماد، رسول کے نواسے۔ یہ تو نہیں کہا، کیا کہا؟ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پروردگار رسول کو مرکز میں رکھتا، پھر رسول کے رشتہ دار بیان کرتا۔ اللہ شاید جواب دے مجھے تھوڑی دیر کے بعد نازل کرنی ہے آیہ تطہیر۔ آیہ تطہیر نازل کرنے کے لیے میں نے سینٹر میں فاطمہ کو رکھا اور چاروں طرف فاطمہ کے رشتہ دار بیان کیے، تاکہ قیامت تک یہ قاعدہ سب کو پتا چل جائے کہ اگر قیامت تک کسی کو سنک اٹھے کہ آیہ تطہیر میں فلاں کو شامل کر دو، فلاں کو شامل کر دو، فلاں کو شامل کر دو، تو میں پہلے ہی قاعدہ بیان کر رہا ہوں، اگر آیہ تطہیر میں شامل کرنا ہو تو فاطمہ کے رشتہ دار لانا، رسول کے رشتہ دار نہ لانا۔ اگر دیکھنا ہو کہ آیہ تطہیر میں کون شامل ہے تو اللہ نے قاعدہ بنا دیا،
فاطمہ کے رشتہ دار آیت تطہیر میں شامل ہیں، رسول کے رشتہ دار نہیں۔ اب آئیے بڑھیے تھوڑا سا، آیت تطہیر میں ایک لفظ ہے، یہ تو ترجمہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کہہ رہے بیت رسول اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ رزق کیا ہے کہ جس سے فاطمہ اہل بیت دور ہیں؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، قرآنی تشریح، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، قرآن سے بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کی نظر میں رزق کیا ہے۔ رزق، پوری توجہ، تاریخ پہ جس کی جتنی نظر ہے اتنی جلدی مجھے بتا دے گا کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچی ہے، جتنی جلدی بتا دے اتنا جلدی کام ہو جائے گا۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 95 ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، یہ جنگ کے بھگوڑے آ رہے ہیں آپ کے پاس معافی مانگنے۔ پروردگار آ رہے ہیں میرے پاس تو مجھے کیا کرنا ہے؟ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اپنا منہ پھیر لینا۔ کیوں پھیر لینا؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس لیے کہ یہ سب رجس ہیں، وَمَّأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، اور ان سب کی منزل جہنم ہے۔ توجہ، رزق کی تشریح بیان ہو رہی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب یہ جنگ کے بھگوڑے آپ کے پاس آئے معافی مانگنے، فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو ان سب سے اپنا منہ پھیر لینا، ان سب سے اپنا منہ پھیر لینا۔ کیوں منہ پھیر لینا؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، اس لیے منہ پھیر لینا کہ یہ سب رجس ہیں۔ ہمیں قرآن میں رزق کی تعریف پتہ چل گئی کہ رزق اسے کہتے ہیں جس سے معصوم اپنا منہ پھیر لے۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا۔ رزق اسے کیسے ہیں جس سے معصوم اپنا منہ پھیر لے۔ جنگ کے مرکز ہیں نبی، جنگ کے اعتبار سے رزق وہ ہوگا جس سے رسول اپنا منہ پھیرے۔ آیہ تطہیر کی مرکز ہے فاطمہ، آیہ تطہیر کے اعتبار سے رزق وہ ہوگا جس سے فاطمہ اپنا منہ پھیرے، جس سے فاطمہ اپنا منہ پھیرے۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی، جس سے فاطمہ منہ پھیرے وہ کیا ہے؟ جس سے فاطمہ منہ پھیرے وہ کیا ہے؟ رزق۔ وَمَّأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ، اور جو بھی رزق ہیں ان کی منزل جہنم ہے، جو بھی رزق ہیں ان کی منزل جہنم ہے۔ دنیا کہتی ہے فاطمہ دربار میں فدق لینے گئی تھی، فاطمہ دربار میں صرف فدق لینے نہیں گئی تھی، جہنمی کو جہنم کا پروانہ دینے گئی تھی۔ فاطمہ پہنچی دربار میں، فاطمہ نے جاتے ہی فدق سنی لیا تھا پہلے دن آپ نے، تھوڑا سا مقدمہ میں پھر بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے عرض کر دوں۔ فدق جناب نوح کے پوتے کا نام ہے، جناب نوح کے پوتے کا نام کیا ہے؟ فدق۔ چونکہ وہ یہاں پہ آ کے پہلی بار بسے تھے جناب فدق، انہی کے نام پر اس علاقے کا نام فدق
پڑ گیا۔ اسلام میں قاعدہ ہے کہ جو بھی مال رسول کو مسلمانوں کی مدد سے ملے اس مال میں 80% حصہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، 20% حصہ رسول کا ہوتا ہے، اور جو مال رسول کو بغیر مسلمانوں کی مدد کے ملے وہ سارا کا سارا مال کس کا ہوتا ہے؟ رسول کا ہوتا ہے۔ خیبر سے پٹنے کے بعد یہودی اسی علاقے میں جا کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ خیبر میں کس سے پٹ کے بھاگے تھے؟ مولائے کائنات سے۔ رسول نے کسی کو نہیں بھیجا، صرف علی کو بھیجا۔ روب و دبدبہ و جلال مولائے کائنات کے اثر میں آ کر یہودیوں نے معاہدہ کیا کہ آدھا فدق ہم رسول کو دے رہے ہیں، آج کے بعد بھی اگر ہم اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتے ہوئے پائے گئے تو جو آدھا حصہ بچا ہے وہ بھی رسول کا ہوگا۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ رسول کے پاس۔ مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک بھی قطرہ گرا نہیں گرا، تو سارا کس کا ہوا؟ رسول کا۔ رسول کے پاس فدق پہنچا، جبرائیل آیت لے کر آئے، واقع ذل قربیٰ حقہ، اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول کو پتہ تھا، پھر بھی جبرائیل سے پوچھا تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کس کو کیا دینا ہے۔ جبرائیل نے جواب دیا فدق فاطمہ کو دے دیجئے۔ فدق کس کے پاس آ گیا؟ شہزادی فاطمہ کے پاس۔ 3 سال رسول کے سامنے شہزادی فاطمہ کے عمال، نوکر اور غلام اس فدق کے علاقے میں کام کرتے رہے۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی۔ وفات رسول کے بعد حاکم وقت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فدق سے شہزادی کے غلام، عمال اور نوکروں کو نکال کے باہر کر دیا۔ شہزادی کو پتہ چلا، شہزادی نے قافلہ سجایا۔ اس قافلے میں خود ہیں، مولائے کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور ایک کنیز ہیں جن کا نام ام ایمن ہے۔ یہ اصل میں جناب عبداللہ کی کنیز تھی۔ جناب عبداللہ کون؟ رسول اللہ کے والد۔ ان کے بعد وراثت میں ملی رسول اللہ کو، رسول اللہ کے بعد وراثت میں ملی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ تو یہ سارا قافلہ پہنچا دربار میں۔ دربار میں قافلہ پہنچا تو شہزادی نے سب سے پہلے ملکیت کا دعویٰ کیا۔ ملکیت، کورٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ افراد یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں قبضہ ملکیت کی دلیل ہوتا ہے۔ جس کا قبضہ ہے وہی مالک ہے۔ اگر کوئی اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ اس کا نہیں ہے تو اسے گواہ دینا پڑتا ہے۔ کسے؟ کہ جس نے دعویٰ کیا ہے، جس کا قبضہ ہے اسے گواہ نہیں دینا ہے۔ گواہ کسے دینا ہے؟ اپوزیشن کو گواہ دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس معاملے میں قبضہ تھا شہزادی فاطمہ کا، تو گواہ فاطمہ کو نہیں دینے تھے، گواہ تو انہیں دینے تھے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ فدق فاطمہ کا نہیں ہے۔ گواہ انہیں دینے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، اب میں آپ کی سماعتوں کا وزن دیکھوں گا، جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا۔ ہلکے سے پڑھوں گا مگر سننا ہلکے سے نہیں۔ دوسری اہم بات، جنہوں نے گواہ مانگے، توجہ، جنہوں نے صاحب حکومت نے، حاکم وقت نے، سمجھ رہے ہیں نا، جنہوں نے گواہ مانگا، کیا ان کو حق تھا کہ وہ گواہ مانگیں؟ اب جملہ سن لیجئے گا، کیا میں ٹیکنیکل پرابلم بتا رہا ہوں اس مقدمے میں، کیا ان کو حق تھا کہ وہ گواہ مانگیں؟ ان کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ گواہ مانگیں، اس لیے کہ ٹیکنیکل اعتبار سے مجرم بھی وہی ہیں۔ بھائی فدق چھینا ہی انہوں نے ہے، تو انہیں کہاں سے حق تھا کہ وہ فدق کے گواہ مانگے؟ قضیہ فدق اکیلا ایسا قضیہ ہے تاریخ کائنات اور انسانیت کا جس میں جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا تھا۔ تیسری اور اہم بات، گواہ کس سے مانگے گئے؟ آیت تطہیر ابھی آپ نے پوری سنی ہے، اب جملہ پہنچ جائے تو بتائیے گا۔ گواہ کس سے مانگے گئے؟ شہزادی فاطمہ سے۔ کیا کسی کو حق ہے کہ وہ شہزادی سے گواہ مانگے؟ حق ہے کسی کو؟ یہ آپ کی عقیدت ہے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو تکنیکی اعتبار سے سمجھیے کہ فاطمہ سے گواہ مانگنے کا کیوں حق نہیں ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزوں، میں کوئی بات پڑھوں، مولانا میرے پاس تشریف لائیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی، میں کہوں کہ اس کتاب میں یہ بات ہے بیت الاحسان میں، یہ دیکھنے لگے کتاب کھول کے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟
کہ دیکھ رہا ہوں کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے کتاب، فلاں حدیث میں بھی یہ بات ہے۔ اب یہ حدیث کے آگے پیچھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں راوی صحیح ہے کہ غلط ہے، معتبر ہے حدیث کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ حسن ہے کہ احسن ہے۔ میں نے کہا چھوڑیے حدیث، قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے رہ گئے، میں نے ساری بات کر دی۔ قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط۔ دیکھ رہا ہوں آیت صحیح ہے یا غلط۔ میں کیا کہوں گا ان سے؟ مولانا اب تک تو ٹھیک تھا، آپ مولانا ہیں، لیکن آیت صحیح ہے یا غلط؟ یہ تو اسلام کی سرحد سے نکل کے آپ کفر کی حدوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ توجہ نہیں آپ کی۔ فاطمہ سے گواہی مانگنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آیا تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو۔ فاطمہ سے گواہی مانگنا ایسا ہے، توجہ، جیسے کسی نے آیا تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اگر فاطمہ غلط ہے تو آیہ تطہیر غلط ہے، آیہ تطہیر غلط ہے تو قرآن مجید غلط ہے، قرآن مجید غلط ہے تو رسول غلط ہیں، رسول غلط ہیں تو جبرائیل غلط ہیں، جبرائیل غلط ہیں تو وحی غلط ہے، وحی غلط ہے تو لوح محفوظ غلط ہے، لوح محفوظ غلط ہے تو خدا غلط ہے۔ اگر فاطمہ سچی تو آیہ تطہیر سچی، آیہ تطہیر سچی تو قرآن مجید سچا، قرآن مجید سچا تو رسول اکرم سچے، رسول اکرم سچے تو جبرائیل امین سچے، جبرائیل امین سچے تو وحی سچی، وحی سچی تو لوح محفوظ سچا، لوح محفوظ سچا تو خدا سچا۔ فاطمہ دربار میں اپنے کو سچا منوانے نہیں، اپنے خدا کو سچا منوانے آئی تھی۔ یہ بات اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، سماعت کو بلند کر لیجئے گا۔ جو سمجھنا، جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ کہی جانے والی بات تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، اس کا سمجھ نہیں کیا۔ آیہ تطہیر کی دو تفسیریں ہیں، توجہ، کتنی تفسیریں ہیں؟ دو، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی۔ ادھر کی تفسیر میں آیہ تطہیر میں اہل بیت شامل ہیں، اور اہل بیت میں بیٹی تو ہے ہی، تو شہزادی فاطمہ آیہ تطہیر میں شامل ہے۔ ادھر کی تفسیر میں آیہ تطہیر میں ازواج شامل ہیں۔ آیہ تطہیر میں کون شامل ہیں؟ ازواج رسول، حضور کی بیویاں، امہات المومنین۔ جو ازواج کو شامل آیہ تطہیر مانتے ہیں وہ بھی بیٹی ہونے کی وجہ سے فاطمہ کو آیہ تطہیر میں شامل مانتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب شہزادی فاطمہ آیہ تطہیر میں ادھر بھی شامل، ادھر بھی شامل۔ جو صاحب گواہ مانگ رہے ہیں وہ آیہ تطہیر میں نہ ادھر شامل نہ ادھر شامل۔ سلامت رہیے۔ وہ گواہ مانگ رہے ہیں وہ تو آیہ تطہیر میں کہیں بھی شامل نہیں ہے، نہ ادھر شامل ہے نہ ادھر شامل ہے۔ آگے بڑھیں تو پہلی ملکیت کا دعویٰ شہزادی نے پیش فرمایا۔ یہ کلیئر ہو گیا نا؟ پہلا دعویٰ کیا کیا؟ ملکیت کہ میرا قبضہ ہے تو میں مالک ہوں اس کی، یہ دعویٰ رد ہو گیا۔ دوسرا دعویٰ شہزادی نے فرمایا فدق کے سلسلے سے ہبہ نامے کا، ہبہ تحفہ، گفٹ، ہبہ کہ میرے بابا نے مجھے ہبہ میں فدق دیا ہے۔ کہ آپ کے پاس کوئی تحریر؟ شہزادی نے ہبہ نامہ نکال کے
سوال کہ یہ ہبہ نامہ آپ کے بابا ہی نے تحریر فرمایا اور آپ کے بابا ہی نے آپ کو ہبہ کیا پھر تک، اس پہ کوئی گواہ؟ یہ سب دربار میں ہو رہا ہے، اس پہ کوئی گواہ؟ شہزادی نے کہا میرے بچے گواہ. انہوں نے کہا یہ تو بچے ہیں، ان کی گواہی تو نہیں مانی جائے گی. جیسے ہی انہوں نے کہا بچے ہیں ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی، فوراً قرآن کی مخالفت ہو گئی. جیسے ہی کہا بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، قرآن کی مخالفت ہو گئی. اس لیے کہ قرآن میں عیسیٰ کی گواہی مریم کے لیے مانی گئی ہے. عیسیٰ کی گواہی مریم کے لیے مانی گئی ہے. اس کا مطلب بچہ معصوم ہو تو گواہی مانی جاتی ہے. اور یوسف کی گواہی بھی بچے نے دی تھی، وہ تو معصوم بھی نہیں تھا. بھئی یوسف کی عصمت کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی. اس کا مطلب بچوں کی گواہی مانی گئی. کہ بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. شہزادی نے فرمایا یہ میرے شوہر ہیں علی، اب اپنی طاقت کو سمیٹ لیجئے گا. جو باہر والے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اندر ہی سمجھیں. دیکھوں گا جملہ پڑھنے کے بعد کہ کہاں کہاں تک میری بات پہنچی ہے. توجہ. علی کو آگے بڑھایا، پوری توجہ. اب میں جدار اسلام کا رخنہ بتا رہا ہوں. اسلام کی دیوار میں پریشانی کیا آئی، کجی ٹیڑھا پن کیا آیا، درار کیا آئی. درار وہ ایسی آئی ہے جو آج تک نہیں بھری ہے. میں جدار اسلام کی درار بتانے جا رہا ہوں. اگر درار دکھ جائے تو ہر کسی کے چہرے پہ نظر آنا چاہیے کہ اسے دکھائی دے رہا ہے. درار اسلام، جدار اسلام. کہ میرے شوہر علی گواہ ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کے شوہر ہیں، یہ تو آپ کی مرضی کی گواہی دیں گے. علی کی گواہی نہیں مانی گئی. اب مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے. کسی کی گواہی کب نہیں مانی جاتی؟ اسے سچا مان کر کے جھوٹا مان کر. کسی کی گواہی اگر ہم نہیں مان رہے ہیں تو اسے ہم سچا سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹا؟ جھوٹا سمجھ رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دور حکومت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو جھوٹا مان کے علی کی گواہی کو رد کر دیا گیا. کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، گواہی علی کی رد ہو گئی. یہاں تک کوئی پریشانی نہیں. پریشانی معلوم ہے کب ہوئی؟ کہ جن علی کو پہلی حکومت کے زمانے میں جھوٹا مانا گیا، اسی علی کو مسلمانوں نے چوتھا مان لیا. مل کے جدار اسلام کی درار سمجھ میں آ گئی. پہلی حکومت کے زمانے میں جن کو جھوٹا مان کے گواہی رد کر دی گئی، عالم اسلام نے انہیں کو چوتھا بنا دیا. اب توجہ نہیں فرمائی شاید آپ نے. دنیا ہم سے کہتی ہے بھئی سارے صحابی برابر ہیں، سب کو مانا کرو، سب کی مانا کرو، سب کو مانا کرو، سب کی مانا کرو. آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے نا سب کو مانو، سب کی مانو، تو پلٹ کے کہیے گا پہلے فدق میں بتا
पहले की मानूं कि चौथे की मानूं? صحیح بات. تو پہلا کیا دعویٰ پیش کیا؟ ملکیت کا دعویٰ. دوسرا دعویٰ ہبہ کا دعویٰ. بات ساری پہنچ رہی ہے نا ڈیٹیل میں. تیسرا دعویٰ شہزادی نے پیش فرمایا کہ وقت میرے پاس بچا نہیں ہے بالکل بھی، چونکہ وراثت کی بات تو اب یہ آ رہی ہے. اب شہزادی نے وراثت کا دعویٰ پیش کیا. اب یہ دعویٰ سمجھنے والا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے ملکیت نہیں مان رہے ہیں، ہبہ نہیں مان رہے ہیں، تو میں اپنے باپ کی وارث تو ہوں، یہ تو مانیں گے آپ. انہوں نے سامنے سے سنائی حدیث کہ نہیں آپ وارث بھی نہیں ہیں. کیسے وارث نہیں ہیں؟ کہ ہم نے آپ کے بابا سے سنا. آپ کے بابا نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء یا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. حدیث غلط ہے، گڑھی ہوئی ہے، رسول کی حدیث نہیں. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی یاد کر لیجئے، ابھی 5 منٹ کے بعد کام آنے والی ہے. کیا سنائی حدیث؟ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں نوارث. ہم گروہ انبیاء، بس یہ حدیث یاد رکھیے گا، 5 منٹ کے بعد کام آئے گی. یہ حدیث ہم نہیں مانتے، حدیث گڑھی ہوئی ہے، جھوٹی ہے. انہوں نے سنائی حدیث. اب یہاں سے شہزادی نے اپنا دعویٰ پیش کیا. وَأَنْتُمْ تَزْعَمُونَ الْآنَ أَلَّا إِرْثَ لَنَا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری یہ وراثت بھی نہیں ہے، ہم وارث بھی نہیں ہے. افلا تعلمون ولا تجلی لکم کالشمس الزاحیہ. کیا قرآنی آیات پر بھی تم عمل نہیں کر رہے ہو؟ یہ بات چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے کہ ہم اپنے بابا کے وارث ہیں. یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی. اے قحافہ کے بیٹے، اللہ کے قرآن کے ذریعے سے تو اپنے باپ کا وارث ہو جائے گا، فاطمہ اپنے باپ کی وارث نہیں ہوگی. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں سنا رہا ہوں، خطبے میں ہے. کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں ہوں گی؟ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ. یا تم نے عمدن اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا تم نے، جبکہ قرآن میں ہے اذ یقول وورث سلیمان و داؤد. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے ہیں. سلیمان بھی نبی ہے، داؤد بھی نبی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. آگے شہزادی نے فرمایا وقال فی مقتص فی خبر یحییٰ ابن زکریا. اور یحییٰ ابن زکریا کے واقعے میں بھی آیا ہے. جناب زکریا نے دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. پروردگار ہمیں اپنے پاس سے ایک ولی عنایت فرما جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو. یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. وَزَعَمْتُمْ اللَّهَ حُزْوَةً لِّي وَلَا إِرْثَ مِن أَبِي. یہ سب آیتیں سننے کے بعد بھی تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بابا کی ملکیت اور وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. أَفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ بِمِنْهَا.
یا تم نے ان ساری آیتوں میں سے میرے بابا کو نکال دیا؟ بھائی میرے بابا ان آیتوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بابا کو نکال دیا تم نے ان ساری آیتوں میں سے؟ آگے شہزادی فرماتی ہے ام قد تقولون ان اہل ملتین لا یتوارثان او لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بابا کا مذہب الگ تھا، میرا مذہب الگ ہے؟ اگر ہم دونوں کا مذہب ایک ہے تو میں اپنے بابا کے وارث ہوں گی، اگر مذہب الگ ہے تو تم کہہ سکتے ہو کہ وارث نہیں بن سکتے۔ اب جملہ سنیے گا شہزادی کا، ام انتم عالم بخصوص القرآن من ابی وابن امی، یا تمہارے ذہن میں یہ خلل پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے لگے ہو کہ تم قرآن کو میرے بابا اور میرے شوہر سے زیادہ جانتے ہو؟ تم قرآن کو میرے بابا اور میرے شوہر سے زیادہ جانتے ہو، تم یہ سوچنے لگے ہو؟ اب سنیے شہزادی کا جملہ، لوگ کہتے ہیں کہ حاکم نے فیصلہ کیا، ذہنیت بدلیے، حاکم نے فیصلہ نہیں کیا، شہزادی نے فیصلہ کیا۔ اب سنیو فیصلہ جو شہزادی نے کیا، فدونہ کہا مختومتاً مرحولتاً، ٹھیک ہے آج تم تخت پہ بیٹھے ہو، تمہارے دن ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تلقا کا یوم حشرک، جاؤ ہم تم سے روز محشر ملیں گے، جاؤ ہم تم سے روز محشر ملیں گے۔ فنعم الحکم اللہ، جس دن سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا، اس دن ہم تم سے ملاقات کریں گے۔ وَعِنْدَ السَّاعَةِ يَخْرِسُونَ الْمُبْتِلُونَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ اِسْتَنْدِمُونَ، اس وقت باطل پہ ڈٹے رہنے والے لوگ نقصان اٹھائیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، اور اس دن ندامت کام آنے والی نہیں ہے۔ جتنا شرمندہ ہونا ہے اس دنیا میں ہو لو، اس دن شرمندگی کام آنے والی۔ شہزادی کا فیصلہ پہنچ گیا آپ تک؟ کیا فیصلہ کیا شہزادی نے؟ ٹھیک ہے آج تم تخت پہ بیٹھے ہو، تمہارے دن چل رہے ہیں، جاؤ ہم تم سے قیامت میں ملیں گے۔ اب قیامت میں فیصلہ ہوگا، قیامت میں فیصلہ، یہ ان لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب بھی ہے کہ مولا علی آئے حکومت پر اور تخت پر تو کیوں فدق نہیں لیا؟ پتہ چل گیا کیوں نہیں لیا؟ شہزادی نے فیصلہ کر دیا تھا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ سوال اٹھتا ہے نا ذہن میں کہ مولا علی آئے تخت حکومت پر تو انہیں فدق لے لینا چاہیے تھا۔ فاطمہ کا فیصلہ تھا یہ، فاطمہ کا فیصلہ کوئی نہیں کاٹ سکتا، خلقت کیا مشیت بھی نہیں کاٹ سکتی۔ فاطمہ کا فیصلہ تھا جو فاطمہ نے کیا تھا کہ جاؤ قیامت میں تم سے ملاقات کریں گے۔ شہزادی آ گئی تو تیسرا دعویٰ کیا پیش کیا؟ وراثت کا۔ اب حدیث پڑھیے جو یاد کرائی تھی۔ کیا حدیث سنائی گئی؟ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث۔ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، مگر بہت سے لوگ تو مانتے بھی ہیں۔ قیامت میں وہ بھی آئیں گے، آپ بھی جائیں گے، ان سب کی حالت وہاں دیکھ کے لطف بڑا آنے والا ہے۔ اب لطف کیا آنے والا ہے یہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ابھی فردوس محل میں محشر کا منظر نظر آنے والا ہے اگر بات پہنچ گئی۔ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بنتے ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، بہت سے لوگ مانتے بھی ہیں، قیامت میں وہ بھی آئیں گے۔ مزہ کیوں آئے گا انہیں کی حالت دیکھ کر؟ معلوم ہے قرآن میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم متقی کو بنائیں گے۔ جنت کا وارث کون ہوگا؟ نہ کمال یہ نہیں ہے کہ جنت کا وارث متقی ہوگا،
کمال یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ سلامت رہیے۔ کمال کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کر دیا فردوس محل میں محشر کا منظر نظر آنے والا ہے۔ اگر منظر پہنچ گیا محشر کے میدان کا، کمال یہ ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ کمال یہ ہے کہ جنت بھی وراثت میں ملے گی۔ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ اس حدیث کو ماننے والے جب محشر کے میدان میں پہنچیں گے، رسول کا دامن پکڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ دلوائیے جنت، یا رسول اللہ دلوائیے جنت۔ رسول کا دامن پکڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ دلوائیے جنت، یا رسول اللہ دلوائیے جنت، یا رسول اللہ دلوائیے جنت۔ رسول دامن چھڑا کے کہیں گے بھیا کیسی جنت؟ جنت ملتی ہے وراثت میں۔ ہم گروہ انبیاء ہیں، نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ حیدر فدق کے غاصبوں پر لعنت بھیجنے والے کو، اب دعا کر رہا ہوں آپ آمین کہیے گا۔ فدق کے غاصبوں پر لعنت کرنے والوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ خود کسی کا حق غصب نہ کرے۔ فدق چھیننے والوں پر لعنت کرنے والوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ خود کسی کا حق چھینے ہوئے نہ، اپنے بھائیوں کا حق چھینے ہوئے نہ ہوں، اپنے پڑوسیوں کا حق چھینے ہوئے نہ ہوں، اپنے دوستوں کا حق چھینے ہوئے نہ ہوں، ورنہ لعنت حقدار کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ پلٹ کے لعنت پلٹ کے واپس بھی اتنی بڑی نہیں آئے گی، کچھ تو آئے گی۔ کچھ بھی آ جائے زندگی تباہ ہو جائے گی۔ چونکہ لعنت جو ہے میدان میں جنگ کی طرح نہیں ہوتی، بھاگ کے پیچھا چھوٹ جائے۔ لعنت کسی کے پیچھے لگ جائے نسلیں گزر جاتی ہیں، لعنت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ بھائی کا حق غصب کرنے والا، بہن کا حق مارنے والا، پڑوسی کا حق چھیننے والا، امام بارگاہوں کے حق مارنے والا، قبرستانوں کی زمین چھیننے والا، اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سب کو سب کا حق لوٹائے، پھر فاطمہ کے غاصب پہ لعنت کرے۔
بڑے حق ہیں بھائیوں کے، بہت زیادہ حق ہے بھائیوں، اور آج آپ جس کے مصائب سننے کے لیے آمادہ ہیں وہ دو بھی بھائی تھے، چھوٹے چھوٹے بھائی، مسلم کے فرزند، پیارے سے بچے، چاند کے ٹکڑے نہیں بلکہ چاند ان کے غسل کا ٹکڑا، اتنے پیارے دو بچے۔ جناب مسلم کی شہادت ہو چکی ہے۔ قاضی شریح اپنے فرزند یا کسی بچے سے کہتا ہے کہ ان کو جاؤ چھوڑاؤ، کوئی قافلہ جا رہا ہو مدینے کی طرف، اس قافلے کے حوالے کرتے رہو۔ اس نے نہ جانے کیا کیا، بچے کوفے کی گلیوں میں گھومتے رہے، بچے قید ہو گئے، دو چھوٹے چھوٹے بچے۔ ان کا جو نگہبان تھا قید خانے میں، اس کا نام مشہور تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ ان دونوں نے ایک دن یہ طے کیا کہ جو نگہبان آتا ہے اس سے کہہ کے دیکھتے ہیں، بتا کے دیکھتے ہیں، اب اس سے زیادہ کیا مصیبت آئے گی ہمارے اوپر جو آ چکی ہے۔ مشہور کھانا چھوٹے چھوٹے بچے، صاحب اولاد ہے نا آپ، معلوم ہے بچوں کو کیا ملتا تھا؟ آدھی سوکھی روٹی، گرم پانی، یہ بچوں کا کھانا تھا۔ مشہور جانے لگا، کھانا رکھ کر آواز دی، مشہور پلٹا، کیا بات ہے؟ کہا رسول کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ ہمارے رسول ہیں، کیوں نہیں جانیں گے؟ ان کا دل تھوڑا بڑھا جب اس نے جواب دیا، اچھا تو آپ علی کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ کہا مسلم کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کا سوال اس لیے کیا کہ ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ مشہور ٹھٹکا، دیکھا پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے بتا دیتے تو آسانی ہو جاتی، کب تو بتا دیا۔ کہ دروازہ کھلا ہوا، جانا چاہو تو جاؤ، لیکن اگر تم دونوں یہاں رہو گے بھی تو آج کے بعد تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جانا چاہو جاؤ۔ اب بچوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا، دل پہ چوٹ لگے گی تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہو گئے۔ بچوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا، بچوں نے فرمایا نہیں ہمیں جانا ہے، ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کسی ماں سے ان کے بچے جدا نہ کرے، اللہ بچوں کو کبھی ماں سے جدا نہ کرے۔ جن جن کے رشتہ دار عزیز پردیس میں رہتے ہیں، پروردگار ان سب کو سلامت رکھے، خیریت کی خبریں مسلسل موصول ہوتی رہے، بچھڑے ہوئے سے سب لوگوں کو پروردگار ملاقات کے اسباب فراہم کرے۔ جانتے ہزارہ داروں، جب کوئی بچھڑ جاتا ہے اپنا، پردیس میں ہوتا ہے، پردیس میں آپ اگر کسی سے ملیں گے نا، ملاقات کریں گے، اگر کوئی اچھی حیثیت میں ہے تو وہ آپ سے ملنا چاہے گا، اپنے گھر لے جائے گا، اپنا کاروبار دکھائے گا۔ پردیس میں اگر کوئی غریب ہو جائے اور نظر پڑ جائے کسی اپنے پر تو معلوم ہے کیا سوچتا ہے، مجھے نہ دیکھے، مجھے نہ دیکھے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ غربت اپنا کوئی دیکھے پردیس میں۔ معلوم ہے شام غریبہ میں جب مولائے کائنات آئے، جناب زینب نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، علی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی ہے، تو زینب کو پڑھ کے علی سے لپٹ جانا چاہیے تھا، مگر زینب بڑھ کے علی سے لپٹی نہیں، پیچھے ہٹی۔
پیچھے ہٹ کے آواز دی، ارے بابا میرا آیا ہے، کیا کسی کے پاس کوئی چادر ہے جو میں سر پہ رکھوں؟ یہ غربت کی عذاب۔ جب چادر نہ ملی تو ایک مٹھی خاک اٹھائی، سر پہ رکھی، بابا چادر تو نہیں ہے، مٹھی خاک سے میں اپنا سر کے بال چھپا رہی ہوں۔ کیا کہا بچوں نے؟ ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ مشکور نے کہا دن ہے ابھی، رات کا سناٹا ہو جائے تو چلے جانا۔ رات گزرنے لگی، مشکور آیا، دروازہ کھولا، بچوں سے کہا کہ جاؤ بچوں۔ بچے چلے، واپس بلایا، بچوں دیکھو تم جا رہے ہو، چابی میرے پاس ہے، تو میں ہی مجرم ہوں، مجھے سزا دی جائے گی، ہو سکتا ہے مار دیا جائے، مگر مارنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہارے لیے مر بھی جاؤں تو کوئی بات نہیں، لیکن بچوں محشر کے میدان میں اپنے نانا کے سامنے مجھے مت بھول جانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کے معصوم لبوں سے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ رات گزر رہی ہے، صبح نمودار ہونے والی ہے۔ کوفہ کے پیچھے فرات بہتی تھی، فرات کے کنارے آگے بچے رکے، آپس میں مشورہ کیا دونوں بھائیوں نے، کہا اب جانا ٹھیک نہیں ہے، رک جاتے ہیں، صبح ہونے والی ہے، دن گزرے گا، پھر رات میں سفر کریں گے، شاید کوئی راستہ مل جائے گا۔ دونوں بچوں نے نماز صبح ادا کی۔ نماز صبح ادا کرنے کے بعد درخت پہ بیٹھ گئے۔ ایک کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، دونوں بچوں کی صورت اس پانی میں اسے نظر آئی۔ روایت کے جملے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے دو چاند آسمان سے پانی میں اتر آئے، اتنے معصوم بچے۔ عزیزانو، میں بار بار کہتا ہوں کہ مصائب میں رونے کے لیے ذاکر کے لفظوں کا انتظار نہ کیا، رویا کیا کیجئے، اور یہ سوچ کے رویا کیجئے اللہ جانے کس کی آنکھوں کے سامنے فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں آنسوں کے لیے آئی ہے۔ اس نے بچوں کو نیچے اتارا، کسی طریقے سے بہلا کر بچے اترے، پوچھا کون ہو؟ بڑی مشکل سے بچوں نے بتایا، راز کھلا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں۔ اس کنیز نے کہا میری جو مالکہ ہے، میری جو مالکن ہے، وہ تمہارے گھر کی بہت چاہنے والی ہے، تم چلو۔ وہ بچوں کو لے کے آئی، مالکن کے حوالے کیا بچوں کو۔ مالکن نے دیکھا اوپر سے نیچے تک، ایک حجرے میں بچوں کو بھیج دیا۔ بچے پورے دن حجرے میں رہے۔ شام میں اس کا شوہر آیا، پریشان تھا، پوچھا اس نے کیوں پریشان؟ کہا مسلم کے دونوں بچے قید خانے سے بھاگ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ہے، حاکم نے کہا ہے کہ جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا، مجھے انعام چاہیے، میں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا انعام کا کیا کرے گا، انعام لا کر بھی ہم پر ہی خرچ کرے گا، ہمیں ایسے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ تو چپ ہو جا، اس نے کہا، غصہ ہوا، ناراض ہوا اور سو گیا۔ آدھی رات گزری تھی، دونوں بچے اٹھ کے بیٹھ گئے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ خواب بیان کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا خواب؟ خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے نانا رسول اللہ بیٹھے ہیں، بابا ان کے سامنے بیٹھے ہیں، نانا بابا سے پوچھ رہے ہیں مسلم اکیلے چلے آئے، بچوں کو چھوڑ کے چلے آئے؟ بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے۔ اب میرا دل کہتا ہے، اور آپ میں سے ہر کسی کا دل کہے گا، بچے موت کے خوف سے نہیں رو رہے ہوں گے، بچے معلوم ہے کس لیے رو رہے ہوں گے؟ بچوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ہم رخصت ہونے والے ہیں، ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ خواب کو بچے بشارت سمجھے ہوں گے، اور بشارت سمجھنے کے بعد اس لیے روئے ہوں گے کہ ہم تو چلے جائیں گے، ہماری ماں نہ جانے کب تک انتظار کرتی رہے گی۔ رونے کی آواز بلند ہوئی، وہ ظالم و جابر شوہر، دروازہ اس نے کھولا، اندر داخل ہوا۔ تم کون؟ صبح سے تو بچوں کو یہی پتا تھا نا کہ ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے۔ بچوں نے فوراً بتا دیا، ہم مسلم کے بچے ہیں۔
اب جیسے ہی سنا مسلم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخساروں پر تماچوں کی بارش ہونے لگی۔ ظالم نے زلفوں کو پکڑ کے کھینچا بچوں کو، صحن خانہ میں لے کر آیا، باندھ دیا، صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح انتظار کر کے جب صبح نمودار ہوئی، لے کے بچوں کو کھینچ کے زلفوں سے پکڑ کے باہر چلنے لگا۔ وہ کنیز خدا پیچھے پیچھے، ارے تیرا کیا بگاڑا ہے ان بچوں نے؟ بچوں کے اوپر وہ گری جا رہی تھی، مگر ظالم نے بچوں کو نہ چھوڑا، زلفوں سے پکڑ کے فرات کے کنارے لے کر آیا۔ غلام سے کہا کہ لو قتل کر دو۔ غلام قریب پہنچا، بچوں نے کہا تمہاری شکل تو بلال سے ملتی ہے۔ اس نے پوچھا بلال سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہا رہے وہ بلال ہمارا ہی تو مؤذن تھا، ہم مسلم کے بچے ہیں، یتیم ہیں۔ غلام نے خنجر کو پھینکا اور پھینک کے کہا کہ میں انہیں قتل نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو دیا۔ بیٹا آگے بڑھا، جیسے ہی خنجر کو لے کر بچوں نے پھر کہا کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ کیا تم فاطمہ کو نہیں جانتے؟ تمہارا کیا مطلب ہے فاطمہ سے؟ تمہارا کیا مطلب ہے علی سے؟ کہ ہم انہی کے تو نواسے ہیں۔ وہ جوان بھی چلا گیا۔ اب وہ خود آگے بڑھا۔ عزاداروں، کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، صرف لفظ بیان کر سکتا ہوں، کیفیت محسوس کرنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کا کام ہے۔ تصور شرط ہے، آنکھوں سے آنسو خود بخود گرنے شروع ہو جائیں گے اگر تصور پہنچ گیا۔ میں نے بھائیوں کا تذکرہ کیا تھا نا، بھائی کے بڑے حق ہیں، اب بھائی کا حق سمجھئے۔ وہ شخص آگے بڑھا تلوار لے کر، انہوں نے کہا اچھا مار تو تم دو گے ہی، 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بچے نماز سے اپنا سر اٹھا رہے تھے، سجدہ شکر سے اس نے جلدی سے زلفوں کو پکڑ کے کھینچا، تلوار بڑھانا شروع کی۔ جیسے ہی تلوار بڑھانا چاہے نا، اس نے بڑے بھائی نے اپنے آپ کو چھوٹے بھائی کے اوپر گرا دیا۔ نہیں پہلے مجھے قتل کر دو، پہلے مجھے ذبح کر دو، میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو نہ مارنا۔ کہ کیوں نہ ماروں؟ کہ جب ہم گھر سے چلے تھے میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا لے میں تجھے اس کا ذمہ دار بنا رہی ہوں، میں محشر کے میدان میں کیا اپنی ماں کو جواب دوں گا؟ عزاداروں، آخری جملے ہیں، مصائب تمام ہو جائیں گے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں مصائب سنتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، مصائب سمجھتے ہیں، اہل بیت کے مصائب سے درد ہوتا ہے نا آپ کو، تو کم سے کم یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ دل میں اپنے رشتوں کا احترام پیدا ہونا چاہیے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم نے رشتوں کا احترام ہی دیکھا ہے۔ آخری وقت میں معلوم ہے شمر نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا۔ یزید نے پوچھا یہ تو بتا آخری وقت میں حسین بول کیا رہے تھے؟ شمر نے کہا جب میں نے پہلی ضرب ماری ہے تو حسین اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے، پھر میں نے دوسری ضرب ماری، حسین اپنے نانا کو یاد کر رہے تھے، پھر میں نے تیسری ضرب ماری، حسین اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے، پھر میں نے چوتھی ضرب ماری، حسین اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے۔ اماں یہی ہونا، اماں کہیں مت چلی جائیے گا، اماں میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد میں ضربے مارتا رہا، حسین کے لب ہلتے رہے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، میں نے سوچا جلدی سے سنوں تو صحیح حسین کسی آواز دے رہے ہیں۔ اب میں نے جلدی سے خنجر سے گلے کو کاٹا، زلفوں کو پکڑا، لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، کاش کہ تم زندہ ہوتے، یہ بھائیوں کا حق تھا۔ بھائی نے ایک دوسرے کے گلے پہ گلا رکھ دیا، ظالم آگے بڑھا، گلا کاٹنا شروع کیا۔ اب معلوم ہے آپ کو اتنی ایڑیاں رگڑی دونوں بچوں نے کہ جو بھی بعد میں دیکھتا تھا فرزندان مسلم کی رگڑتی ہوئی ایڑیوں کو، وہی کہتا تھا پروردگار کیا وہ قاتل جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟
شہزادے کوفے میں کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے جانے دے ہم کو ظالم حارث سے بولے بچے پھرتے ہیں مارے مارے 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے پیار